السلام علیکم فرینڈ، سننے میں آ رہا ہے کہ کافی لوگ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ جانا ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ کاش کے نسک اپلیکیشن نہ ہوتی، کاش کے پرانا سسٹم ہوتا کووڈ سے پہلے والا۔ اس کی وجہ جانیے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو پہلے جو سادہ لوگ دیہاتی بیچارے لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ریاض الجنہ جانا کس طرح ہے، نہ ان کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہوتے ہیں، اگر ہوں تو انٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انٹرنیٹ بھی ہو تو جی میل ایڈریس نہیں ہوتا، جی میل ایڈریس کیسے بیچارے بنائیں؟ اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر سارا کچھ میسر آتا ہے، کسی کی وہ محنت کر کے اس سے نسک اپلیکیشن کا پرمٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو بار بار سلاٹ بکنگ، آل سلاٹ بکنگ آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر عجیب سسٹم یہ ہے کہ نسک میں اگر سلاٹ اوپن ہوں بھی تو لاسٹ جو فارورڈ جو آگے والے آنے والے 3 سے 4 دن ہیں، صرف وہی 4-5 دن کی سلاٹ اوپن دکھتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آگے پورا مہینہ سلاٹ دکھ جائے۔ میرے کہنے کا مقصد تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ فرض کریں آپ اگر اپنے وطن میں اس وقت بیٹھے ہیں، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ نے نسک میں اپنا لاگ ان کریٹ کر لیا، تو اگر آج سے 25 دن بعد آپ مدینہ پاک میں ہوں گے تو ابھی بیٹھے آپ 25 دن بعد والی نسک اپلیکیشن سے ریاض الجنہ کے لیے سلاٹ بک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شو ہی نہیں ہوتی۔ شو ہوتی ہے لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، اس کے اوپر کلک نہیں ہو سکتا، اس طرح کا سسٹم ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ 5 تاریخیں جو اگلی آنے والی ہیں نا نیکسٹ، ان میں سلاٹ شو ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو، اس سے آگے نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں کبھی ایرر آ رہا ہوتا ہے، کبھی سلاٹ بک ہوتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ایک دوست مجھے ملا تھا، اس بیچارے نے تب کی بات ہے کہ جب 1 سال میں 1 دفعہ جا سکتے تھے، یہ میرے خیال سے دسمبر کے آغاز کی بات ہے، تب ابھی 365 دن میں 1 مرتبہ جا سکتے تھے۔ تو وہ بیچارے دوست کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے ریاض الجنہ جانا تھا، پرمٹ وغیرہ اس نے لے لیا، بک کروا لی، تو کہتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وہ پرمٹ جو تھا اس کے نیچے کینسل کی آپشن سے مجھ سے کینسل ہو گیا پرمٹ، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ریاض الجنہ جانے لگا پتہ چلا جس کا تو پرمٹ کینسل ہے، آگے اس کو نیکسٹ پرمٹ نہ ملا اور اس نے 1-8 دن کے اندر اندر واپس مکہ پاک میں جانا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب بھی جو سننے میں آیا ہے پالیسی چینج ہوئی ہے کہ اب آپ بار بار ریاض الجنہ جا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنا زیادہ لوڈ بڑھ چکا ہے، برڈن بڑھ چکا ہے کہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ اس نیک مقصد سے محروم رہ رہے ہیں۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ کاش پہلے والا کووڈ سے پہلے 2020 سے پہلے والا سسٹم ہو جائے اور ہم بس لائنوں میں لگ کے باری باری ریاض الجنہ جاتے جائیں، بے شک ہمیں 1 گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن وہ والا سسٹم صحیح تھا۔ یہ آپ اب ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا سسٹم بہتر ہے۔ میرے خیال سے اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ سینسیبل سمجھدار ہے جو کہ انٹرنیٹ نسک پلیٹ فارم کو یوز کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے تو وہ کہے گا نسک پلیٹ فارم اچھا ہے، اور جو ایک سادہ بیچارہ سادہ لو بندہ جس کو انٹرنیٹ کا کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ کہے گا کہ پرانا سسٹم بہتر ہے۔ کیونکہ جب آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ٹریول ایجنٹ بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ وہ آپ کو ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ بک کروا دے۔ اور ویسے بھی اس میں ایشو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ فارورڈ 5 سے 6 دن کی تاریخیں آگے شو ہوتی ہے، اس سے زیادہ شو ہی نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے والوں پہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور میرے ساتھ جتنے بھی دوست احباب جڑے ہوئے ہیں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویورز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں بار بار بادب عمرہ کی اور اس کے بعد حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔